ویری بیوٹیفل ورڈ. اس میں بہت ساری چیزیں الحمدللہ وی کم ٹو نو. ہم جانتے بھی ہے کہ توبہ کا ڈیفینیشن بہت سارے لوگوں کو اسٹیپس بھی پتا ہے نہ, بٹ ایک چیز دا ورڈ تعلق. مجھے اس رب سے تعلق کاٹنا نہیں ہے, اس رب سے تعلق جوڑ کے رہنا ہے. وہ رب سے تعلق کب کرتا ہے تو میں یا رب میں ایسے کام نہیں کروں گی یا رب جس سے تیر سے میرا تعلق کٹ جائیں. سو دیٹ وہ کیفیت میں دیکھنا سٹارٹ کرے بھی. تھنک ان آؤٹ آف یور باکس, تھنک اٹ ان دیٹ وے رادر دین لیکن ہاں مجھے گناہ نہیں کرنا. لیٹ از ناٹ رینڈم وے میں بولتے جائیں بٹ محسوس کرے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ناؤ لیٹ us go ahead. توبہ کی 3 specifications بول سکتی ہوں یا 3 parts. Okay, توبہ کی 3 specification یا 3 parts. Inshallah we'll try to know about this one. توبہ کے 3 parts ہے یا 3 specification ہے. پہلا چیز کیا ہے؟ تعلق علم سے ہو. توبہ جو ہے, توبہ کا تعلق کس سے ہو؟ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ تعلق علم سے ہو. توبہ کرنے سے پہلے یا یہ ضروری ہے کہ انسان کو اس بات کا مکمل علم اور ہونا ضروری اور پہچاننا ضروری ہے. دا فرسٹ تھنگ وچ وی سیڈ, گناہ کو گناہ جانے. دیٹ مینس کیا ہے؟ علم حاصل کرے. جو گناہ ہے مطلب جو گناہ ہے, توبہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ علم رکھے کہ یہ جو کام کیا ہوں وہ ایکچولی درست نہیں ہے. دیٹ از ناٹ رائٹ. یہ جو کام کیا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. تعلق علم سے ہو. ایک انسان توبہ تبھی کرتا ہے جب جانتا ہے یہ جو کام کیا ہوں وہ غلط ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کا میرا تعلق ٹوٹ گیا ہے, تو مجھے واپس جانا ہے, رجوع کرنا ہے. سو علم کے بنا پر. اب علم کا سورس آف علم از واٹ؟ اگین قرآن اینڈ حدیث. ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ, دوسرا کیا ہے؟ تعلق کیفیت سے ہو. جب ابھی دیکھیں علم حاصل کر لیا ہے, اب اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ گناہ ہے, یہ گناہ جو ہے یہ غلط کام ہے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, لیکن میں وہ کام کر دیا ہوں, تو گناہ کو پہچانتا ہے وہ. دوسری چیز اس کیفیت. تعلق کس چیز سے ہو؟ تعلق کیفیت سے ہو. جب ایک انسان علم آ جاتا ہے کہ اس نے گناہ کو پہچان لیا, پہچاننے کے بعد the next important چیز کیا ہے؟ اس کے دل میں کیفیت ہونا چاہیے کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے. اب میرا رب جو ہے وہ رب ناراض ہو گیا ہے, اس رب سے میرا تعلق کٹ گیا ہے. دل میں وہ بے چینی محسوس ہوئیں. کیفیت, دل میں وہ بے چینی محسوس ہونا, بے قراری ہو جانا, اور ایٹ دا سیم ٹائم ندامت. یہ چیز بے چینی بے قراری کس چیز کو جنم دیتی ہے؟ کس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے؟ کبھی کبھار ہوتا ہے نا, اب ہم کسی سے بات کیے ہیں, ہمارا دل بے چین ہے, بے قراری اور بے چینی. یہ بے قراری بے چینی کس چیز کو جنم دیتی ہے؟ شرمندگی اور ندامت کو. ندامت اور شرمندگی کو جنم دیتی ہے. دس از دا میجر ڈھال, مطلب یہ چیز میجر چیز ہو جاتا ہے. سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے اس بات کا اس کے پاس نالج ہونا ضروری ہے کہ گناہ جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. تو جب یہ چیز انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گناہ اس رب سے دور ہو جاتا ہے, یہ کون انسان سوچتا ہے؟ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مجھے محبت چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ میرا تعلق اسٹرانگ ہو, تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس انسان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی گناہ سے اس کا رب ناراض ہے. میں یہ کام کیا ہوں, میں آج یہ نہیں کرنا تھا, میرا رب مجھ سے ناراض ہے. اب اس رب کو ناراض جب رہتا ہے تو اس بات کو پہچاننے کے بعد اس کے دل میں کیا ہے؟ ایک ہلچل مچتی ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہلچل مچتی ہے, جہاں پہ he feels embarrassed, he feels bad, اور at the same time یہ جو چیز کیفیت جو ہے جہاں پہ بے چین دل جو بے چین اٹھتا ہے. اب یہ دیکھیں دعا کے پیٹرنس میں بھی یہ بھی آتا ہے, رائٹ؟ دعا میں یہی آتا ہے نا, دل میں بے چینی محسوس ہوتا ہے جب شدت سے ندامت محسوس کرتا ہے, شدت سے شرمندگی محسوس کرتا ہے. جب یہ شدت سے شرمندگی جب محسوس کرتا ہے, the next تیسرا جو سٹیپ ہے, that is what the توبہ.
وہ جو توبہ کرتا ہے اس میں انٹینسٹی زیادہ ہوتا ہے. دیٹ از دا انٹینس توبہ دیٹ ہی ڈز. یہ صرف زبان سے نہیں بول رہا ہے، وہ دل میں ہر وہ کیفیت، وہ ہر وہ چیز لا کر توبہ کرتا ہے. اب یہ توبہ کیسا کرتا ہے؟ یہ جب وہ یہ توبہ کرتا ہے اپنے باتوں میں، اپنے کاموں میں، ہر وہ چیز کی کوشش توبہ زبان سے کر دیتا ہے. اب اس کے بعد کیا کرے گا وہ؟ اب اللہ تعالیٰ کو اور امپریس کرنا ہے نا، تو توبہ زبان سے کر دیتا ہے. جب یہ پورا دل کی کیفیت محسوس کر کے توبہ کرتا ہے، کرنے کے بعد ہاؤ از گوئنگ ٹو ریپلیس دیٹ، ہاؤ از گوئنگ ٹو چینج ہمسیلف. اپنے اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ. تو ریپیٹ نہیں کروں گا تو میں اس کو کس سے ریپلیس کروں گا؟ میرے ہر وہ بات اور ہر وہ کام میں ایسے کام کروں گا جس پہ میرا رب راضی ہو. میرا رب سے میرا تعلق بگڑنا نہیں چاہیے، بیکاز ہی وانٹس دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میرے باتوں میں، میرے کاموں میں ایسے کام میں کروں گا جو میرا رب راضی ہو. اب ناؤ میرا رب راضی ہو میرے کاموں میں، میرے باتوں میں. ناؤ where do you find this one؟ میرے کون سے وہ باتوں میں میرا رب راضی ہوگا؟ میرا قرآن بتائے گا. میرا رب راضی کب ہوگا؟ میں قرآن سپیکس. اسی طرح کون سے اعمال سے میرا رب راضی ہوگا؟ قرآن and حدیث سپیکس. That is important. Having knowledge of this one defines us کہ رب ہمارے کون سے چیزوں سے میں میرے رب کو راضی کر سکتی ہوں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ جی جان لگا دیتا ہے اپنے نیک کاموں میں. تو نیکیوں میں دوڑ لگانا سٹارٹ کر دیتا ہے. ہی کیپ آن ڈوئنگ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں. تو اب کیا کر رہا ہے؟ اپنے جو دل میں جو ندامت ہے، جو گناہ کیا ہے، اس کے گناہوں کا جو میل کچیل جو ہے، اپنے دل میں جو میل کچیل ہے، اپنی شرمندگی، اپنے آنسوؤں سے اور اپنے گناہ، اپنے نیکیوں سے دھو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. دس از دا وے توبہ ڈیلس وتھ. توبہ کیا ہے؟ توبہ وہ نور ہے جو دل اور صرف دل کو نہیں، روح کو ہلا دیتی ہے. توبہ وہ ہے جو دل اور روح کے اندھیرے راستوں کو روشن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. سو اپنا دل پاک ہو جاتا ہے، اپنا ذہن صاف ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے. کیوں؟ صرف رو کے ہم لوگ محسوس کر کے، کیفیت محسوس کر کے، توبہ کر کے اور اس کے بعد نیک کامیں کرنا شروع کر دیے ہیں. نیک کامیں کرنا شروع کر دیے ہیں جہاں پہ آپ کا دل اطمینان میں، کیونکہ دل کو سکون کب ملتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جب نیک کامیں کرتے ہیں تو نیکیوں میں چلے جاتا ہے. سو دس از دا وے توبہ ٹاکس اباؤٹ. الحمدللہ الحمدللہ. اب چلیں، اب ویل گو ہیڈ ود دا نیکسٹ ون کہ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے. تھوڑے امپورٹنٹ پوائنٹس بول دوں گی، انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا مل